اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مالحل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کی حاضری حج منظور و مقبول فرمائیں. میں نے الحمدللہ چند دنوں سے مسائل اور فضائل حج کے بارے میں عرض کیا تھا. چونکہ حج بالکل قریب ہے، انشاءاللہ اتوار کا دن جو ہے وہ یوم عرفہ ہے، یوم الحج ہے، یوم الوقوف ہے، اور 8 کو بھی، بلکہ اکثر قافلے جو ہیں وہ 7 شام کو مینا کے لیے روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اب ساری تقریروں کے علاوہ آپ مسائل پہ توجہ کریں. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو بھی سمجھائے، اپنے کمرے میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں میں، اور جتنے تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں ہر بندہ کتابیں پڑھے. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو تم سمجھاؤ. اگر ایک بندہ اپنے کمرے والوں کی ذمہ داری لے لے انشاءاللہ تو کسی کا حج غلط نہیں ہوگا. یہ حج میلہ نہیں ہے کہ جیسے لوگ کریں گے ہم بھی کریں گے. حج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے. حج میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں. حج رکن من ارکان الاسلام ہے. حج عظمت دین کا اظہار ہے. حج ائتلاف قلوب کا ذریعہ ہے. حج مودت مسلمین کا مظاہرہ ہے. ہر بندہ کتابیں پڑھے، ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، اور پھر ہر مسلک کی کتابیں موجود ہیں. اس لیے کسی اختلاف میں نہ پڑھیں، جھگڑوں میں نہ پڑھیں. اب وہ دور آ گیا ہے ہر مسلمان ملانے کی کوشش کرے، نہ کہ جدا کرنے کی اور لڑانے کی کوشش کرے. تو
چار چیزیں جو ہیں وہ بنیاد ہیں، ان کو ہر بندہ یاد کر لے، کیونکہ یہ رکن ہے، اگر ایک بھی نہ ہو تو حج نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے اہم اور ضروری وہ ہے نیت، کیونکہ تمام اعمال کی دار و مدار جو ہے وہ نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ساری رات نماز پڑھتے رہو، نیت کوئی نہیں تو ارشاد ادا نہیں ہو جائے گی۔ سارا دن چکر لگاتا رہے کوئی آدمی طواف کے کعبۃ اللہ کے، نیت نہیں ہے تو طواف نہیں ہوگا۔ سارا دن آدمی صفا مروہ دوڑتا رہے لیکن نیت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح رمضان کا روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ہر چیز میں بنیاد نیت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ نیت کا مقام اصلی جو ہے وہ دل ہے۔ زبان سے استحضار کیا جاتا ہے کہ ہم بھول نہ جائیں، یاد آ جائے۔ تو سب سے پہلی چیز حج میں کیا ہے؟ نیت ہے، یاد رکھو، یہ بھولیں گے تو نہیں انشاءاللہ۔ اچھا ویسے بھی یہ مسئلہ بڑا آسان ہے، تم سب جو آئے ہو کیا کرنے آئے ہو؟ نیت ہے تو آئے ہو نا، اگر نیت نہ ہوتی اپنے گھر سے آتے کیوں؟ نیت کا مسئلہ تو تمہارا حل ہو گیا ہے کہ ہر بندے کی نیت حج ہے، صرف اتنا اظہار کر لیں کہ دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، لوگوں میں شہرت کا ذریعہ نہ ہو، کاروبار نہ ہو، بلکہ نیت خالص اللہ کے لیے ہو کہ یا اللہ تیرا حکم ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تعمیل کے لیے حاضر ہوں اور تیرا مہمان ہوں اور مہمانوں کا تو نے خیال رکھنا ہے۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ احرام۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اب نیت ہے، احرام نہ باندھو حج نہیں ہوگا۔ یعنی سب سے پہلی چیز ضروری کیا ہے اور دوسری چیز، اچھا احرام کیا ہے؟ دو چادریں باندھنی ہے۔ یعنی دیکھو دین کتنا آسان ہے، احرام کیا ہے؟ دو چادریں باندھ لو، احرام ہو گیا۔ اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہ ختم صغیر پڑھو، ختم کبیر پڑھو، کسی مولوی کو بلاؤ، حلوے کی پلیٹ سامنے رکھو کہ جناب آپ ختم پڑھے، میں نے احرام باندھنا ہے۔ بس کمرے میں کھڑے ہیں تو غسل کیا اور دو چادریں باندھ لی، احرام ہو گیا۔ تو احرام باندھنا کوئی مشکل نہیں مان سکے۔ اچھا پہلی چیز ضروری کیا ہے؟ نیت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ احرام ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ عرفات والے دن عرفات میں حاضر ہونا، جس کو کہتے ہیں وقوف عرفات۔ وقوف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارا دن عرفات میں کھڑے رہو، ایک منٹ کے لیے بھی کھڑا ہو گیا تو حاجی ہو گیا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کھڑا ہو گیا تو حاجی ہو گیا۔ اب جناب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے 9 تاریخ کو انشاءاللہ کہاں جانا ہے؟ ہاں جی، اچھا عرفات میں کس بزرگ کی قبر شریف ہے؟ نہیں ہے۔ کسی پیغمبر کی؟ وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک آدمی اگر نیت بھی کر لے، احرام بھی باندھ لے، 9 تاریخ کو حضور کے روضے پہ چلا جائے تو حاجی ہو جائے گا؟ ہاں جی نہیں ہوگا۔ مدینے جانے سے بھی حاجی نہیں ہوگا۔ اور یار لوگ تو بغداد جا کے حج کر آتے ہیں، اجمیر شریف میں ان کا حج ہو جاتا ہے اور کلیر شریف میں حج ہو جاتا ہے، شباز کلندر میں حج ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یعنی 9 تاریخ کو ہم نے کہاں رہنا ہے؟ عرفات کا وقت کب شروع ہوگا؟ یاد رکھو کب شروع ہوگا؟ زوال کے، اور ختم کب ہوگا؟ نہ یہ دیکھو نا، ابھی یہ 4 دن کی محنت کا یہی صلہ ہے۔ اللہ کے بندے زوال کے بعد سارا دن، ساری رات، صبح صادق تک حج کا وقت ہے۔ سارا دن اور ساری رات، یعنی ایک آدمی مثلا عشاء کے بعد احرام باندھ کے مکے سے نکل گیا، عرفات میں کھڑا ہو گیا، حاجی ہو گیا۔ وہ تو مغرب کا مسئلہ یہ ہے کہ جو عرفات میں 9 کو پہنچ جائیں، سارا دن عرفات میں رہیں اور مغرب سے پہلے عرفات سے نہ نکلیں۔ اچھا اب دوسرا مسئلہ بھی بتلائیں کہ عرفات میں جو مسجد ہے وہ مسجد ساری عرفات میں ہے یا کچھ خارج بھی ہے؟ ہاں جی،
اگر وہ خارج والے حصے میں بیٹھا رہے تو حاجی نہیں ہوگا. غلطی سے عرفات کے حدود سے نکل گیا، بھول گیا، تب واپس آ جاؤ عرفات سے، کوئی جرمانہ نہیں ہے. اچھا کسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیچارہ غلط سڑک پہ چلا گیا، کوئی بات نہیں، ہر طرف بورڈ لگے ہوئے عرفات 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 عرفات. اچھا بھول بھی جاؤ تو پوچھ لو کسی سے پوچھ لو کہ میں عرفات میں ہوں، چلے ساتھی نہ ملے، خیمہ نہ ملے، مکتب نہ ملے، معلم نہ ملے، عرفات تو مل گیا نا، تو پریشانی کیا ہے؟ عرفات بھی الحمدللہ 9 تاریخ کو ہم نے کہاں جانا ہے. اچھا اس کے بعد یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ پہلی چیز کیا تھی؟ یاد رہے گا انشاءاللہ. پہلی چیز ضروری کیا ہے؟ نیت. اور دوسری چیز اور تیسری، اچھا چوتھی چیز کیا ہے؟ طواف زیارت. چوتھی چیز کیا ہے؟ طواف زیارت. اسی طرح ہے جیسے عام طواف ہے، حجر اسود سے شروع کریں، حجر اسود پہ 1 چکر ختم کریں، 7 چکر ختم ہو گئے، طواف ہو گیا. 2 رکعت پڑھیں، جہاں حرم میں موقع ملے پڑھ لیں، کوئی ضروری نہیں کہ مقام ابراہیم پہ پڑھے، وہ تو افضل کی باتیں ہیں. آج جب لاکھوں آدمی ہوں گے تو افضل کون ڈھونڈے گا؟ جہاں موقع ملے، برآمدے میں ملے، حرم میں ملے، حرم کی چھت پہ ملے. اچھا کوئی آدمی 2 رکعت نہیں پڑھ سکا، صفا مروہ دوڑنے چلا گیا، واپسی پہ آ کے پڑھ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا کسی بندے کو 2 رکعت بھول گئی، تھک گیا، ہوٹل میں جا کے پڑھ لے، تب بھی ادا ہو گیا. تو 4 چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ دوسری اور تیسری اور چوتھی طواف. اچھا یاد رکھو، طواف زیارت نہ کرے حج مکمل اور بیوی بھی حلال. یہ حاجی نہیں چھوڑتے، فکر نہ کرو، بیوی حلال کرنی ہے جناب. حاجی کو الٹا لٹکا دو، طواف زیارت کرے گا انشاءاللہ. اس کو پتا ہے کہ بیوی جاتی ہے، تو طواف زیارت کے بغیر بیوی حلال. اچھا جو عورتیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، ایام آ گئے، حیض آ گیا، بالکل نہ گھبرائیں. عورتیں روتی ہیں نا، ہائے میں بڑی بدقسمت تھی، مجھے حیض آ گیا. اور بی بی عائشہ کو حیض آ گیا، وہ بھی بدقسمت تھی. واپسی پر بی بی صفیہ کو حیض آ گیا، وہ بھی کوئی بدقسمت تھی. یاد رکھو اگر عورت کو ایام حیض ہے، عورت غسل کرے، نیت کرے، سر پہ اچھی طرح کپڑا باندھ لے، مینا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، کنکری مارے، قربانی کرے، طواف نہ کرے اور نماز نہ پڑھے، جب پاک ہو جائے طواف زیارت کر لے. کتنی چیزیں اب ضروری ہو گئی؟ یاد رہے گا کہ بھول جاؤ گے؟ اچھا پہلی چیز کیا ہے؟ دوسری، تیسری اور چوتھی. اچھا اب جناب دیکھیں کہ طواف زیارت کے بعد صفا مروہ دوڑنا ہے. طواف زیارت کے بعد صفا مروہ دوڑنا ہے. اچھا صفا مروہ میں کتنے چکروں میں کندھا ننگا کرنا ہے؟ ہاں جی اب تو ماشاءاللہ تم خود مولوی ہو گئے، مولوی مکی کی ضرورت ہی نہیں تمہیں. اچھا صفا مروہ میں چونکہ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مسئلہ سمجھیں، ہم نے چونکہ کپڑے پہنے ہوئے، نہ اضطباء ہے نہ کوئی دوڑنا چھوڑنا ہے. اچھا صفا مروہ مثلا ہم نے 10 تاریخ کو نہیں کیا، 11 کو نہیں کیا، 12 کو نہیں کیا. کسی حاجی نے 10 دن 15 دن حج کے بعد رہنا ہے، نہ کرو صفا مروہ، بلا وجہ تکلیف نہ کرو. طواف کر لو، صفا مروہ نہ دوڑو، مینا جاؤ، حج کرو. حج کے 10 دن بعد بھی ایک نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لو. صفا مروہ کا وقت ہی کوئی نہیں، جب چاہو دوڑ لو. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب جناب یاد رکھیں کہ 4 چیزیں حج میں فرض ہیں: نیت، احرام، وقوف اور اچھا اب واجب کیا ہے؟ یاد رکھیں کنکریاں مارنا واجب ہے، صفا مروہ دوڑنا واجب ہے، وقوف مزدلفہ کرنا واجب ہے. یاد رکھیں، یہ بھولیں گے تو نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا اب جناب مسئلہ سمجھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ 8 تاریخ کو ہم غسل کریں اور 2 رکعت پڑھ کے
نیت کر کے احرام باندھ کے لبیک پڑھتے ہوئے کہاں روانہ ہوں؟ اچھا، مردوں کے لیے احرام کی کتنی چادریں ہیں؟ اگر سفید ہیں تو افضل ہے، لیکن سفید نہ ہو، کسی کے پاس لنگی ہے جائز ہے، رنگدار ہے جائز ہے، چادر سلی ہوئی ہے تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سلا ہوا کپڑا جو بدن پہ سلا ہو، کیا مانا؟ قمیض نہ پہنے، واسکٹ نہ پہنے، بنیان نہ پہنے، شیروانی نہ پہنے، اگر احرام کی چادریں درمیان میں سلی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور جوتی ایسی پہنے کہ پوری اوپر کی ہڈی بھی اور ٹخنے بھی ظاہر ہوں۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے، آدھا پاؤں کھلا ہے تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، احرام کی حالت میں چادر باندھنے کے بعد پیٹی باندھنا جائز ہے، پیسوں کی ہمیانی باندھنا جائز ہے، گلے میں بیگ لٹکانا جائز ہے، چھتری پکڑنا جائز ہے، گھڑی باندھنا جائز ہے، سر پہ سامان اٹھانا جائز ہے، سائے میں بیٹھنا جائز ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر احرام کی حالت میں چوٹ لگ گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں، احرام پلید ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے، کیچڑ میں بھر گیا ہے، احرام دھو ڈالیں، احرام بدل ڈالیں اور چادر بدل ڈالیں۔ اور ہر آدمی یاد رکھیں کہ ایک آدھا گرم کپڑا بھی اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ مزدلفہ کی رات ٹھنڈی ہو جائے تو وہاں پریشانی نہ ہو، اور جب اگر ٹھنڈی ہو تو پاؤں سے لے کر گردن تک کپڑا ڈال لے، سر کو اور منہ کو ننگا رکھے۔ لیکن اگر نیند میں آ جائے تو کوئی بات نہیں، نیند کا تو ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں نا، وہ تو پھر بندہ اللہ کے سپرد ہے نا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر نیند میں کوئی غلطی ہو گئی یا اللہ نہ کرے کوئی بندہ ہے بیمار ہو گیا، سردی لگ گئی، کپڑا ڈال دیں، گھنٹہ 2 گھنٹے ڈال دیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، صدقہ خیرات کر دیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب احرام انشاءاللہ کب باندھنا ہے؟ اچھا، اگر کوئی بندہ 8 کے بجائے 7 کو احرام باندھ لے، 7 کو مینا چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ جب مینا میں جائیں نا، وہ تصور کریں کہ وہ کیا زمانہ ہوگا جب ابراہیم مینا میں کھڑے تھے نا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ مینا ہے جہاں اللہ خلیل کو بلا کے فرماتی ہے، خلیل تم نے اپنا خواب سچا کر دکھلایا، اپنا خواب پورا کر دیا ہے، ہم بھی تجھے بدلہ دیتے ہیں کہ تیرے خواب کو بھی سچا کر دیا، تیری قربانی کو بھی قبول کر لیا اور تیرے بیٹے کو بھی بچا لیا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو یہ آج مینا میں جو قربانیاں ہیں یا اپنے ملکوں میں ہیں، یہ ساری سنت ابراہیم ہے۔ اب جب مینا میں جائیں یاد کریں، یہ وہ مقام ہے جہاں بیٹھ کے میرے مدنی نے مدینے والوں سے بیعت لی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں بیعت العقبۃ الاولی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں بیعت العقبۃ الثانی ہوئی ہے۔ اور جب آگے جائیں گے دیکھیں گے کہ جمرات میں سب سے پہلے کنکریاں شیطان کو حضرت ابراہیم نے ماری ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے ہر پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ ابراہیم کی اس سنت کو زندہ رکھیں۔ آپ بائیں دیکھیں گے مجرۃ الکبش ہے، یعنی جہاں سے دمبا لایا گیا، دائیں نظر ڈالیں تو مسجد خیف ہے، مینا کی مسجد ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ خلوص نصیب فرمائے۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتی ہیں، میں مینا
مینا کے اندر بیٹھا ہوں اور اس کے بعد میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے اور رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، کہتا ہے مولا تیرے حکم پہ میں مینا بھی آ گیا، عرفات بھی آ گیا، مزدلفہ بھی آ گیا، آج میں مینا میں بھی پہنچ گیا، لیکن مولا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دولت والے قربانیاں کر رہے ہیں، دولت والے آج اونٹ ذبح کر رہے ہیں، گائے ذبح کر رہے ہیں، بکرے دمبے ذبح کر رہے ہیں، میرا مولا میرے پاس تو میری جان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہا، گرا اور فوت ہو گیا۔ یہ مقام مینا ہے، جب گزرے تو ان لمحات کو یاد کریں، اس وقت کو یاد کریں کہ یہاں انبیاء آئے ہیں، یہاں اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، یہاں حضرت محمد مصطفیٰ آئے ہیں، اور یہی مینا ہے کہ سب سے پہلے حج فرض ہونے کے بعد سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل بالتحقیق، سیدنا ابی بکر صاحب الغار، سیدنا ابی بکر صاحب المزار، یہ وہ ابو بکر ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے دنیا میں جن لوگوں نے احسان کیے ہیں سب کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کے احسان میں نہیں اتار سکتا۔ قیامت والے دن اللہ سے درخواست کروں گا میرا اللہ میرے احسانوں کا بدلہ ابو بکر کو اپنی طرف سے عطا فرما دے۔ یہ ابو بکر ہے، اور حج کے زمانے میں یاد رکھو حج کا پہلا امیر بن کے آنے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے، جس کو زندگی میں محمد نے امیر بنا دیا، جس کو زندگی میں محمد مدنی نے امیر الحج بنا دیا ہے، جس کو زندگی میں حضور نہیں آئے حج پہ حضرت ابو بکر کو امیر بنا کے بھیجا ہے۔ یاد رکھو جس کو نبی خود امیر بنا دے، جس کو نبی مسلمانوں کا امام بنا دے، کون دنیا کی طاقت ہے جو اس کی امامت کا انکار کرے، اس کی خلافت کا انکار کرے، اس کی عظمت کا انکار کرے؟ ابھی حضرت ابو بکر راستے میں ہیں، آپ کو خبر ملی کہ سیدنا علی آ گئے ہیں، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ جب بھی صحابہ کا نام آئے کہیں رضی اللہ عنہ، اور جب میرے مدنی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ، اور جب پیغمبر کا نام آئے آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ، اور بی بی کا نام آئے، صحابیہ کا نام آئے، حضور کے آل بیت کا نام آئے رضی اللہ عنہا، اللہ کے ولی کا نام آئے، کسی محدث کا نام آئے، فقیہ کا نام آئے، کہے رحمت اللہ علیہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضرت ابو بکر کے خیمے میں پہنچے، حضرت نے استقبال کیا اور اس کے بعد پوچھا یا علی امیر ام مأمور؟ حضرت علی آپ مدینے سے تو ہمارے ساتھ نہیں چلے ہیں، آپ کو ہمارے بعد محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہے، کیا آپ ہمارے امیر بن کے آئے ہیں یا آپ میرے تابع رہ کے حج کریں گے؟ حضرت علی نے کہا ابو بکر انت الامیر، امیر اس امت کے تم ہو، میں تو مامور بن کے آیا ہوں، تیری عمارت میں حج کرنے آیا ہوں، لیکن مجھے حضور نے خاص کام بتلائے ہیں۔ اب حاجیوں خدا کے لیے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، چھوڑ دو یہ خیال کے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، تبلیغی ہے، اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، باوضو ہو، نماز پڑھ کے بیٹھے ہو، خدا کا کعبہ سامنے کھڑا ہے۔ اب دیکھو بھیجنے والا محمد مصطفیٰ ہے، بھیجنے والا نبی ہے، آنے والا علی ہے، اور اللہ کے نبی نے کیا حکم دے کے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا یا علی مکے میں جاؤ، مکے میں جانے کے بعد اللہ تدا تمثالا الا مسختہ، جتنے بت ہیں، جتنے
بتوں کے نشان ہیں، جتنی تصویریں بنی ہوئی ہیں، کعبے میں ابراہیم کی تصویر ہے، حضرت عیسیٰ کی تصویر ہے، بی بی مریم کی تصویریں ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سب کو مٹا ڈالو، سب کو مسخ کر دو، سب کو دھو ڈالو۔ پہلا ذمہ تیرے ذمہ یہ ہے، اور دوسرا تیرے ذمہ کیا ہے؟ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، اور جہاں قبریں اونچی بنی ہوئی ہیں سب کو زمین سے ملا دو، صرف بالش کے برابر نشان رکھو۔ اب ایمان سے کہیں بتوں کے نشان مٹانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اور تعمیل حضرت علی نے کی ہے، اور قبروں کے اونچے 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 کبے، اونچے اونچے گھر، اونچے اونچے نشان مٹانے کا حکم دینے والا کون ہے؟ ہاں جی، کھل کے نام لو نا، کس نے حکم دیا ہے؟ تو پھر ہم سے کیا غصہ ہے کہ وہاں بھی ہیں قبروں کے روزے نہیں مانتے؟ حکم دینے والا نبی ہے، تعمیر کرنے والا علی ہے۔ اور تیسرا حکم کیا دیا؟ فرمایا اعلان کر دو انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، اعلان کر دو مشرکو تم پلید ہو، نکل جاؤ مسجد الحرام سے۔ مشرک کیا ہے؟ میرے ہندوستان کے بھائی دوست ساتھی بیٹھے ہیں، ان سے کعبے میں قسم لے لو، ہندو روزانہ اشنان کرتا ہے، اس کے مذہب کا حصہ ہے، صبح اٹھ کے پہلے اشنان کرے گا، لاکھ اشنان کرے، لاکھ خوشبوئیں لگائے، لیکن کفر کی بو جو ہے وہ ہندو سے نہیں نکل جاتی۔ حکم دیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ ابراہیم نے جب گھر بنایا کیا حکم دیا؟ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ ابراہیم میرے گھر کو پاک کر دو، بتوں کو نکال دو، غیر اللہ کے نشانات مٹا ڈالو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے حضور پہلے سال حج پہ نہیں آئے، وجہ یہ تھی کہ میرا مدنی یہاں کسی بت کا نشان بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ پہلے صحابہ آئے، بتوں کو مٹایا گیا، نشانات کو مٹایا گیا، ظاہر باطن پاک کر دیا تو پاک نبی محمد مصطفیٰ آئے، یاد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم۔ اور آج دل سے دعا کر دو، جو میرے بھائی، جو میرے ساتھی حج پہ بھی آئے ہیں، لاکھوں خرچ کیے ہیں، لیکن حرم کے امام کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں یا بعد میں آ کے اپنی جماعتیں کرتی ہیں، وہ توبہ کر لیں، اللہ سے ڈریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک کی وجہ سے خدا اس جماعت سے محروم کر رہا ہے۔ اور اگر اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حاجیوں کان کھول کے سن لو، جو امام جیسے عقیدے کے یہاں نماز پڑھاتے ہیں، محمد مدنی کے روضے پہ نماز پڑھاتے ہیں، اسی عقیدے کے امام نے تجھے حج پڑھانا ہے۔ اگر تیری نماز نہیں ہوتی تو پھر حج کیسے ہو جاتا ہے؟ خدا کے لیے اپنے عقیدوں کو صاف کر دیں۔ بعض لوگوں کے عجیب عقیدے ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ایک بزرگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا تم جاہل لوگ ہو، تمہیں کیا پتا ہے؟ حضرت تو ایک نماز مکے پڑھتے ہیں، ایک مدینے پڑھتے ہیں، ایک کوہ طور پہ پڑھتے ہیں، ایک بغداد میں پڑھتے ہیں، ایک محبوب سبحانی کی مزار میں پڑھتے ہیں، یعنی گھر بیٹھے ہیں نمازیں وہاں ہو رہی ہیں، روٹی توڑنے کے لیے، ختم شریف کھانے کے لیے ہمارے چاول ضائع کر رہے ہیں۔ وہاں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ روٹی بھی نہیں دیتے، اتنے بخیل لوگ ہیں۔
خدا کا خوف کریں. کیا لوگوں کے عقیدوں پہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں. مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے, 70 سال گزر گئے ہیں, سفید داڑیاں ہو گئی ہیں, اللہ کے کعبے میں کھڑا ہے اور وہاں دعائیں کر کے کہتا ہے پیر میرا محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی تیری مہربانی ہے, تو نے مجھے کعبے میں پہنچایا ہے. یعنی اس کو اللہ نے نہیں پہنچایا. اور بعض اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی کہہ دیتی ہیں ہمیں تو جی حضور نے بلایا ہے, کملی والے نے بلایا ہے. او بدبختوں, کملی والا جب حج پہ آیا تو کس نے بلایا؟ اہل سنت کا کیا مانا؟ محمد کے طریقے والے. والجماعت کا کیا مانا؟ صحابہ کے ماننے والے, ان کے طریقوں پہ چلنے والے. اگر صحابہ کا دشمن ہے تو والجماعت سے نکل گیا, اگر سنت کا دشمن ہے تو اہل سنت سے نکل گیا. اب ایمان سے